अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, कामयाब करे। आज का जो लेक्चर है वो है आईसीटी वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर। वॉल्यूम इम्बैलेंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले सिखाया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर किसी एक जगह पे नहीं पढ़ा हुआ था। जिस तरह जो मेरी प्ले लिस्ट है आईसीटी पीडीआर मैट्रिक्स, इसके अंदर मैंने आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप का लेक्चर दिया था। प्रॉपर एक लेक्चर के अंदर आप लोगों को सिखाया था, ताकि आप लोगों को पूरा चैनल फेयर वैल्यू गैप के पीछे ना टटोलना पड़े, ठीक है। और वो जो लेक्चर था वो था बेसिकली गॉडफादर सैंक्टम का, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को लेक्चर यहाँ पे अलग से करके प्रॉपर दिया था। अभी जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये लेक्चर है मेयर्स चैम्बर का। इस पर आगे चल के बात करते हैं कि ये क्या है, क्या सीन है। आप लोगों को वॉल्यूम इम्बैलेंस कहीं जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे मेरे चैनल पे नजर आया, उसको एक लेक्चर में डाल के प्रॉपर तरीके से, जिनको अभी भी कुछ लोग अक्सर कहते रहते हैं कि भाई वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर बना दें, जिस तरह फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कहते थे। हालांकि मैंने वो सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाया हुआ था, लेकिन वो कहते थे कि एक लेक्चर में होना चाहिए। तो ये चीज जरूरत पड़ेगी मेयर्स चैम्बर में आप लोगों को, तो इसीलिए मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा और इस पे आगे जाके बात करते हैं। अभी चलते हैं कि वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए देखें, यहां पे हम कैंडल ड्रॉ करते हैं। स्टैंड को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैंडल है, ठीक है। बुलिश और बेरिश और फर्क नहीं पड़ता। बुलिश कैंडल ड्रॉ कर देते हैं। ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझने में मुश्किल ना पेश आए, वो भी फ्री में। ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। बुलिश कैंडल है। अब ऊपर जाके वहीं पे रुक गई थी तो विक नहीं होगी, लेकिन अगर ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुई थी तो ऊपर क्या रह गई होगी, ऊपर रह गई होगी हल्की सी विक, ठीक है। तो ये एक बुलिश कैंडल बन गई हमारी। हाँ, अब एग्जैक्ट यहाँ तक आ रही है। ये ओसीडी के मसले मसाइल देख रहे हो। दूसरी कैंडल टू द टिक बिल्कुल इसके नीचे आनी चाहिए, वरना ये चीज तंग करती रहेगी कि ये ऐसे क्यों नहीं। ये कैंडल है, बुलिश कैंडल, ठीक है। कैंडल्स कैसे बनती हैं अब ये भी नहीं पता तो फिर आप अपने मुंह पे थप्पड़ मार लें, क्योंकि आपने बिगिनर ट्रेडिंग गाइड नहीं देखी, ठीक है। बुलिश कैंडल है, पहले कैंडल नीचे गई, कहां तक नीचे आई, उसके बाद अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाने लगी तो नीचे रह जाएगी विक। ऊपर गई, कहां पे जाकर रुक गई, वापस आके क्लोज होगी तो ऊपर रह जाएगी विक। अब आइडियली अगली कैंडल जो ओपन होनी है, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टाइम फ्रेम, अगली कैंडल जहां पे ओपन होनी है, पिछली कैंडल जहां पे क्लोज हुई थी, आइडियली बेस्ट केस तो यही होता है ना कि अगली कैंडल वहीं पे ओपन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई तो अगली कैंडल को बिल्कुल इसके साथ, जहां पे पिछली कैंडल की क्लोजिंग थी, अगली कैंडल को वहां पे ऐसे करके ओपन होके ऊपर जाए या नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता, मतलब ओपन वहां पे होनी चाहिए, फिर बेशक ऊपर चली जाए जो भी करे। जहां पे पिछली कैंडल की, ओहो सॉरी, जहां पे पिछली कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, आइडियली अगली कैंडल की ओपनिंग वहीं पे होनी चाहिए उसके साथ साथ। कभी कभार लेकिन ऐसे होता है कि अगली कैंडल, पिछली कैंडल के क्लोज होने पर अगली कैंडल गई यहां पे ओपन हो गई ऊपर, ठीक है, और फिर वो ऊपर चली गई, नीचे चली गई, जो भी है, ऐसे ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये दरमियान में क्या रह गया, दो कैंडल की विक्स नहीं, बॉडीज के दरमियान क्या रह गया। बेशक वो पहले नीचे आई हो इस लेवल तक और फिर ऊपर गई हो, तो फिर तो नीचे विक रह जाएगी ना, फिर ऐसे करके नीचे विक रह जाएगी ना, फिर तो इसको भी मोटा करना पड़ेगा ताकि सेंटर में आ जाए बिल्कुल, ठीक है। विक्स ने फिर इस एरिया को आगे कवर कर दिया, लेकिन स्टिल दो बॉडीज के दरमियान गैप है। बॉडी टू बॉडी गैप को कहते हैं आईसीटी वॉल्यूम इम्बैलेंस। क्यों वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं, यहाँ पे कोई वॉल्यूम की कमी की वजह से नहीं कहते। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस या वॉल्यूम को लेकर कुछ भी मार्केट में वर्क नहीं करता। मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितना पैसा आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाए, कितना पैसा निकल रहा है तो मार्केट नीचे आए। ये जो मार्केट में क्रैश आया, ये पैसा निकलने की वजह से थोड़ी आया, ये तो मार्केट मेकर्स ने मार्केट को बस नीचे फेंक दिए। आप इसी चक्रों में फंसे रह जाओगे, ओहो हो जरा जाके सर्च करो कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, तुम यही देखते रह जाओगे, मार्केट तुम्हारी शलवार उतार के चली जाएगी। ये एल्गोरिदम है, ये सारी कोडिंग है, ठीक है। बॉडी टू बॉडी गैप जो होता है
اس کو کہتے ہیں ICT ولیوم امبیلنس. یہ جو ایریا ہے یہ اس کو ہم کوئی اور کلر دے دیتے ہیں. یہ ان دو باڈیز کے درمیان جو گیپ سا بن گیا یہ ٹھیک ہے, یہ ایسے یہ ڈبا یہ خلا جو ہے اسی کو لکوڈیٹی وائڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ لکوڈیٹی نہیں ہے, یہ آفر نہیں ہوئی تھی انیشیلی. اور والیوم امبیلنس یہ ہوتا ہے والیوم امبیلنس. یہ کیوں ہوتا ہے, مطلب اس کا ہم کیا کریں عبداللہ بھائی. ٹھیک ہے ہوتا ہے بیچ میں دو باڈیز کے درمیان گیپ بن کے, سمجھ آ گئی, آپ سکھاتے اتنے پیار سے آسان کر کے سب سمجھ آ گئی. کیوں ہوتا ہے, کیا کریں ہم, گریبانی پکڑنے پہ آ گئے بھائی. یہ PDRA ہے. PDRA کیا ہوتی ہے, یہ جس طرح یہ جو آپ ابھی لیکچر سن رہے ہو یہ میری کون سی پلے لسٹ میں آئے گا, یہ آئے گا ICT PDRA میٹرکس. اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو پہلے فیئر ویلیو گیپ کا لیکچر دیا تھا, اب میں والیوم بیلنس کا لیکچر دے رہا ہوں. جبکہ میں والیوم بیلنس پہلے سکھا چکا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ, لیکن وہ ادھر ادھر پڑا ہوا, کہیں کہیں گپ شپ میں سکھا دیا, بتا دیا. والیوم بیلنس پہ تو بہت بات کی ہے میں نے اپنے چینل پہ آبویسلی, کیونکہ لیکوڈیٹی اور انفیشنسی, والیوم بیلنس بھی ایک انفیشنسی ہوتی ہے. آپ لوگ ابھی جو لیکچر سن رہے ہو نا یہ والیوم بیلنس کا, اس سے پہلے آپ لوگوں کو میری PDRA میٹرکس میں جانا چاہیے اس پلے لسٹ میں, اور یہ پڑا ہوا ہے لیکچر فیئر ویلیو گیپ کا. یہ والا لیکچر آپ کو دیکھ لینا چاہیے. پہلے آپ فیئر ویلیو گیپ کا لیکچر دیکھ لو تو بہتر ہے, پھر والیوم بیلنس دیکھو. پھر اس لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ والیوم بیلنس کو فیئر ویلیو گیپ کے ساتھ کیسے یوز کرتے ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ فیئر ویلیو گیپ کیا ہوتا ہے, کیسے بنتا ہے, تو والیوم بیلنس پھر آگے وہ ایڈوانس لیول پہ جا کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کیا سمجھے, ٹھیک ہے. تو یہ والیوم بیلنس ہوتا ہے. اب یہ بھی مارکیٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. وک سے کور ہو جائے تو بھی کام چل جاتا ہے, لیکن اس میں باڈی کا بھی آنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز میں نے اپنے گاڈ فادر سینکٹم کے لیکچرز میں بتائی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دے رہا ہوں فری میں, کیونکہ یہ بھی گفٹ ہے میئرس چیمبر سٹارٹ ہونے سے پہلے. ابھی سٹارٹ ہوئی نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ عبداللہ بھائی تو انرولمنٹ تو چل رہی ہے, تو یہ کیا چکر ہے. انرولمنٹ چل رہی ہے, مینٹورشپ شروع نہیں ہوئی ہے, وہ انرولمنٹ ختم ہونے کے بعد ہوگی. انرولمنٹ کا آپ کو کیسے پتا چلے گا, ڈیڈ لائن کیا ہے. یہ میرا واٹس ایپ چینل ہے, صرف اور صرف میرے یوٹیوب چینل کے منہ پہ میرے واٹس ایپ چینل کا لنک لگا ہوا ہے. کسی اور کے لنک سے جاؤ گے غلط چینل پہ پہنچ جاؤ گے. یا پھر یہ میرا انسٹا ہے, آپ لوگ بہت غلط لوگوں کے انسٹا پہ چلے جاتے ہو, آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اوریجنل انسٹا کون سا ہے کون سا نہیں ہے. سارے لوگ غلط نہیں ہیں, میرے بہت پیارے محبت کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے میرے نام سے انسٹا بنایا ہوا ہے, لیکن کچھ ہیں جو ٹک ٹاک اور انسٹا پہ اسکیم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, میرے نام سے بنا. ٹھیک ہے, تو میرا انسٹا کون سا ہے جس پہ یہ نیلا ٹک لگا ہوگا. ٹھیک ہے, trader.abdullah.ict. پچھلا انسٹا میرا بین ہو گیا تھا, آپ کے منجن فروش مینٹورز نے اس پہ رپورٹس مار کے بین کرا دیا. ٹھیک ہے, تو میرا انسٹا پہ بھی میرے واٹس ایپ چینل کا لنک ہے, اور میرے یوٹیوب پہ بھی ہے. اس پہ جاؤ گے آپ کو پتا چل جائے گا گاڈ فادر سینکٹم کا فارم یا میئرس چیمبر کا فارم مل جائے گا. کہیں اور جاؤ گے کسی اور کے لنک سے جاؤ گے, بھائی میں بار بار سمجھاتا ہوں, پھر مجھے میسج آتا ہے عبداللہ بھائی ہم فلانے کے اس میں چلے گئے, ہمیں پتہ نہیں چلا کون سا تھا. بھائی یہی ہے میرے واٹس ایپ چینل کا لنک جو میرے چینل پہ, کہیں اور سے جا رہے ہو میں کیا کروں پھر. تو یہ والیوم بیلنس ہوتا ہے. اب اس کی آپ کو ایک پریکٹیکل اپلیکیشن دکھاتے ہیں. عبداللہ بھائی کیا یہ آپ اس طرح خاکل کھینچتے رہیں گے, ڈرائنگز بناتے رہیں گے, یا ہمیں آپ ریئل چارٹس میں بھی دکھائیں گے؟ بالکل دکھائیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ نرسری یا پلے گروپ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو کہ اس طرح رنگ برنگے ڈبے بنا کے کام چلا دی اور کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, بلکہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے, اس کو رہنے دیتے ہیں, شاید آگے ہمارا کام آئے. یہ ڈیلی کا ٹائم فریم ہے US 500 کا, US 100 میں بھی یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو جائیں. عبداللہ بھائی ہم تو لیکن بٹ کوائن یا گولڈو کو ٹریڈ کرتے ہیں, تو ان میں بھی کیا بنتا ہے, جا کے دیکھ لو, ان کے چارٹس میں نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, گندی مارکیٹس کا نام لے لیتے ہو میرے سامنے, پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. باڈی ٹو باڈی گیپ, اس نے یہ کرتا گیا. اب یہ دکھاتے ہیں آپ کو, یہ یہاں پہ مارک کر لیتے ہیں اس کو. اوئے ہوئے ہوئے, گندا کلر, گندا کلر, گندا کلر. مڈل لائن ایکسٹینڈ رائٹ, نظر آ رہا ہے. یہ عبداللہ بھائی آپ نے ڈاٹڈ مڈل لائن کیوں لگائی ہے, کیونکہ اس کا 50% بھی ایک امپورٹنٹ لیول ہوتا ہے. اس کو آپ اس کے اندر آپ اس کو ایسے کوارڈرنٹس میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہو اگر یہ زیادہ سائز میں بڑا ہو. تو اگر سائز میں بڑا نہیں ہے تو پھر اتنا کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. یہ اس کا بلو لائن 50% ہے. مارکیٹ پچھلی کینڈل کلوز تو یہاں پہ ہوئی تھی, ایک الگ سائنس ہے, وہ پھر ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. ابھی فی الحال والیوم بیلنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. باڈی ٹو باڈی گیپ, ٹھیک ہے, یہاں پہ اگلی کینڈل اوپن ہو رہی ہے,
پچھلی کینڈل کی باڈی سے لے کے اگلی کینڈل کی باڈی تک درمیان میں گیپ ہے. اگر اگلی کینڈل یہیں پہ اوپن ہو جاتی یا یہاں پہ باڈیز کی اوور لیپنگ ہو رہی ہوتی, ٹیکنیکلی بیرش کینڈل تو نیچے کلوز ہوتی ہے نا, تو اگلی کینڈل کو یہاں پہ اوپن ہونا چاہیے تھا جہاں پہ پچھلی کینڈل کلوز ہوئی ہے, لیکن وہ ہو رہی ہے یہاں پہ اوپن. تو باڈی ٹو باڈی گیپ ہوتا ہے والیوم امبیلنس. اس کے 50% تک مارکیٹ آئی, کیسے یہاں سے مارکیٹ ریورس ہوئی؟ یہاں پہ یہ کون سا بائنگ پریشر کون سا ہے؟ یہاں پہ کیوں اگلی باڈی رک رہی ہے؟ اگلی بیرش کینڈل تھی, مارکیٹ نیچے آئی, ادھر آگے کیوں رک گئی؟ یہ 50% ہے. اس کو کہتے ہیں C.E. CE کانسیکوینٹ انکروچمنٹ. کسی بھی انفیشنسی کے 50% کو کانسیکوینٹ انکروچمنٹ ہی کہیں گے, بے شک وہ فیئر ویلیو گیپ کا 50% ہو یا والیوم امبیلنس کا. والیوم امبیلنس بھی ایک انفیشنسی ہوتی ہے, مطلب یہاں پہ انفیشینٹ پرائس ڈیلیوری آفر ہوئی ہے, اس کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے مارکیٹ واپس ان میں آتی ہوتی. لیکن یہ کیونکہ نیچے پڑا ہوا تھا, تو مارکیٹ اگر اوپر سے نیچے اس میں آئے گی تو یہ نیچے جانے سے روکے گا. ایک بار روکا, پہلے وک آئی, پھر روکا, پھر یہ ٹو دا ٹیک, یہ وک آ کے اس کے باٹم پہ رکی ہے, پھر فائنلی مارکیٹ نے اس کو کراس کر دیا. یہ ہوتی ہیں ریئل سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. آپ لوگوں کو جس سپورٹ ریزسٹنس ایکول ہائیز ایکول لوز میں آپ کے منجن فروش الو کے پٹھے مینٹورز نے پھنسایا ہوا ہے, وہ سب گند ہے, وہ سب کچرا ہے. اصل یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ کو اوپر جانے سے یا نیچے آنے سے روکتی ہیں. ایک سیکنڈ پانی پیو. عبداللہ بھائی پانی پینا تھا تو لیکچر کو پاز کر دیتے, ہمارا ٹائم کیوں ضائع کیا. آپ نے اس ٹائم میں جو پہاڑ توڑ دینا تھا نا, وہ بھی مجھے پتا ہی ہے. ٹک ٹاک دیکھنا تھا یا پھر کھڑکی سے باہر منہ کر کے چچا چکن کی لڑکی کو آپ نے دیکھنا تھا, کیونکہ آپ نے اس کو جو کل سوٹ گفٹ کیا تھا, آج وہ جوڑا پہن کے کھڑکی سے باہر آئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بے وفائی کر دی. بس اسی چکروں میں پھنسے رہنا, زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ والیوم امبیلنس ہے. ایک دفعہ نیچے کی طرف بریک ہو گیا, یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ تو ڈیلی کی کینڈل ہے نا, تو بہت نیچے چلی گئی. اگر ہم اس کو چھوٹے ٹائم فریمز میں لے جائیں اور پھر 1 آور میں چلیں, یہ 1 آور میں دیکھو الگورتھمک پریسیژن, دیکھو خوبصورتی, دیکھو 1 آور کی اس کینڈل کی باڈی ڈیلی کے والیوم امبیلنس کے ٹاپ پہ رک رہی ہے, وک اپر کوارڈرنٹ پہ رک رہی ہے, یہ والی وک باٹم پہ رک رہی ہے, یہ والی وک لوور کوارڈرنٹ پہ رک رہی ہے. جاؤ جا کے اپنے یکا سے پوچھو, وہ جو تمہیں سکھاتے ہیں بائنگ پریشر, سیلنگ پریشر, سپورٹ, ریزسٹنس, انڈیکیٹر, سب بکواس ہے. یہ ہے اصل الگورتھمک ٹریڈنگ. جتنے ریٹیل کے کانسیپٹس ہیں یہ سب کچرا ہے بھائی, سب گند ہے. یہاں پہ آ کے پھر مارکیٹ نے فائنلی اس کو نیچے کی طرف 1 آور کے ٹائم فریم میں بریک کیے. اب یہ جو کہ پہلے بلش پیڈیا رہے تھا نا, مارکیٹ اوپر سے نیچے اس کی طرف آ رہی تھی, یہ دیکھو یہ آئی 50% پہ رکی, یہ آئی 50% پہ رکی, یہ آئی پھر اس میں رکی. اب اس نے اس کو اسٹرانگلی توڑ دیا. اب اس کے پیچھے بھائی ساؤنڈ لاجک بھی ہونی چاہیے کہ وہ اوپر اچھی خاصی لیکوڈیٹی کل کرنے کے بعد وہ پھر آگے لمبی سائنس ہے کہ یہ کون سا دن تھا, ایسا کیوں ہوا, اس دن اس کا بریک ہونا, یہ سب کیا ہے. یہ سب آپ لوگوں کو اب انشاءاللہ پتا چلے گا میئرز چیمبر میں. اگر نہیں جوائن کر سکتے آپ, کوئی ایشو نہیں, یوٹیوب پہ دل لگا کے سیکھو, بہت کچھ مل جائے گا. لیکن اگر ڈیلی آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں آپ لوگوں کو ڈیلی آ کے ڈیلی بایس بتاؤں, ڈیلی انالیسس بتاؤں, اور یہ آپ لوگوں نے ہی تقریباً میرا گریبان پکڑا ہوا تھا کہ میئر چیمبر شروع کریں, ہمیں روزانہ لیکچر چاہیے. ہم نے یوٹیوب پہ سیکھ تو لیا لیکن ہم پھر بھی پھنس جاتے ہیں. ہمیں روزانہ لیکچر چاہیے اور ہمیں کوئی نہ کوئی نیا کوئی ایسی اینٹی ٹیکنیک چاہیے, تو سب اس میں ملے گا انشاءاللہ. لیکن میئر چیمبر جوائن کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ پی ڈی آر میٹرکس پہلے بگینر ٹریڈنگ گائیڈ والی پلے لسٹ دیکھ لو, اور پھر پی ڈی آر میٹرکس والی پلے لسٹ دیکھ لو. اس کے اندر فیئر ویلیو گیپ اور ابھی جو لیکچر آپ سن رہے ہو یہ والیوم امبیلنس, یہ 2 لیکچرز آپ کو اس کے اندر مل جائیں. اس سے آگے کی گیم انشاءاللہ میئر چیمبر میں چلائیں گے. لیکن اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے اور آپ گاڈ فادر سینکٹم جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تھوڑی ایکسپینسو ہے, تو پھر آپ میئر چیمبر میں آ سکتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں. میئر چیمبر میں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. اس کے کچھ 1-2 لیکچرز میں نے شغل میں فری میں دیے ہیں ایل ایم ایس پہ لوگوں کو, ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. اس کی انرولمنٹ بہت جلد بند ہو جائے گی, آپ کو واٹس ایپ چینل پہ پتا چلے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ ہر منتھ آ سکتے ہو.
हर मंथ आ सकते हो, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि अभी ये शुरू का मंथ है, यहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो फिर एक सीक्वेंस चल रहा होगा। लेकिन अगर इनकेस आप यहाँ 100 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं तब तो हम होंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेली की टीचिंग चल रही होंगी। जो कुछ आपने यूट्यूब पे सीखा है या इन 2 प्लेलिस्ट के बाद, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई तो इतना कुछ कौन देखे वो तो आपकी हठधर्मी है, ठीक है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ हर कोई सब कुछ नहीं देख सकता, इसीलिए जिसने ना तो मेड्स चैम्बर ज्वाइन करनी है ना ही गॉडफादर सैंक्टम ज्वाइन करनी है, उसके लिए कीमत है कि वो फिर ये सब कुछ देखे। इसका सीक्वेंस मैंने आप लोगों को कई जगह बताया हुआ है, दोबारा अपलोड कर दूंगा माई प्लेलिस्ट सीक्वेंस में। जो लोग सब कुछ नहीं देखना चाहते वो डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं मेड्स चैम्बर में, या फिर गॉडफादर सैंक्टम तो चीज ही अलग है, वो तो बिल्कुल नीचे से भाई ये लेक्चर है या तारीफें अपनी मेंटोरशिप की। तुम लोगों ने चीख चीख के शुरू करवाई है, अब तारीफें तो होंगी इसकी, क्या करें। पता नहीं क्या बात हो रही थी असल में ना, वॉल्यूम बैलेंस मैंने सिखाया वो मुझे मजा नहीं आ रहा है इस पर, लेकिन वो कुछ लोग हैं जो मेड्स चैम्बर में बिल्कुल न्यू आ रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई आपने कहा था मैं ये बिगिनर ट्रेडिंग गाइड और पीडी मैट्रिक्स देख लें, तो हमने देख लिए, तो उनको लेकिन अब ये नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप में वॉल्यूम बैलेंस को कैसे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम बैलेंस ऐसे स्पेसिफिकली नहीं सीखा हुआ किसी लेक्चर में, तो वो मुझे सिखाना पड़ रहा है। ये बड़ी आसान सी चीज़ है, आसान तो शायद नहीं होगी न्यू लोगों के लिए, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत भाषण पहले दिया हुआ है, प्रॉपर लेक्चर नहीं था। अच्छा भाई हमने पूछा नहीं है प्रॉपर लेक्चर था कि नहीं था, हम इधर वॉल्यूम बैलेंस देख के सीखने आ गए, तो चलो कोई नई चीज सीख लेंगे, ये बंदा अपनी कोई नई फिल्म में सुनाया जा रहा है, तो भाई आप चले जाओ, आपको बुलाया किसने, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। अगर बिन बुलाए मेहमान हो तो फिर चुप करके बैठो, जो मिल रहा है उसे कबूल करो और खुशी खुशी सुनो जो मैं बकवास कर रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अब यहां पे तो मार्केट बहुत स्ट्रांग थी। एक और चीज याद रखना, अगर मार्केट तोड़ो तोड़ किसी डायरेक्शन में जा रही है, अभी जाना नहीं शुरू हुई, लेकिन वॉल्यूम बैलेंस बना के जा रही है और वो वॉल्यूम बैलेंस को फिल भी नहीं कर रही, तो चलें ये बातें फिर कभी करें, ठीक है। वैसे शायद मैंने ये बात की हुई, जो भी है। अच्छा तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया वॉल्यूम बैलेंस का। अब जरा थोड़ा चलते हैं हम, हाँ नहीं सॉरी दोबारा वापस आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये जब इधर नीचे क्लोज हुआ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, वॉल्यूम बैलेंस तो डेली के टाइम फ्रेम का था, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम ने नीचे कैंडल क्लोज कर दी। अब जो डेली का टाइम फ्रेम का वॉल्यूम बैलेंस था वो पहले तो बुलिश था, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आने से ये रोक रहा था, नीचे स्ट्रांगली कैंडल क्लोज हुई है, अब ये इन्वर्जन वॉल्यूम बैलेंस पे शिफ्ट हो चुका है। अब अगर मार्केट ऊपर जाती भी, जिस तरह यहां पे तो नहीं गई ना, लेकिन अगर जाती भी तो इसको इस तरह टच करके रुकती जरूर, क्योंकि ये शिफ्ट, इसका रोल शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। दुल्ला भाई ये जो 1 डे का वॉल्यूम बैलेंस है, इसको हम नीचे के कितने टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं? आप 4 आवर या 1 आवर से नीचे ना जाओ, जिस टाइम फ्रेम की पीडीए है उस टाइम फ्रेम से 2 टाइम फ्रेम नीचे देख लो, ठीक है। ये बातें टीजीएस वाली जो मैं यहां पे कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी दिल करता है यूट्यूब पे आके भाषण दें, तो बस वो फिर अभी जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव स्ट्रीम भी की ठीक है। वो 0-100 का चक्कर, अब आप अगर नए हो तो आपको नहीं पता होगा, तो आखिर आपको क्या ही बताना है, ठीक है। तो ये इसने ऊपर जाने से रोकना था, ठीक है। आपको ऐसी भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि वॉल्यूम बैलेंस का जब रोल शिफ्ट होता है तो वो फिर ऊपर जाने से रोकने लग जाता है। फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम बैलेंस किस दिन बना था? मंडे। देखा न था कभी हमने ये नशा, ये ठीक है। वो डेली में मार्क किया ना, तो डेली में मार्क किया तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन वो मंडे को जो अब यहां पे नीचे संडे लिखा आ रहा है, इसका कंफ्यूज ना हो जाना, डेली की जो कैंडल होती है वो मंडे बन के ही दिखती है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम बैलेंस का चक्कर देखो गौर से, यहां से शुरू हुआ ना, अपर क्वाड्रेंट पे आया, स्ट्रांगली रिवर्स हो गया, 50% से रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे पड़ा है, मार्केट ऊपर है, ऊपर से नीचे आएगी, बाउंस बैक करेगी, क्योंकि ये एक बुलिश पीडीए है। कब तक? जब तक ये नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। फिर मार्केट ने इसको स्ट्रांगली फेल कर दिया, अब ये ऊपर जाने से रोकेगा। नीचे बॉडी क्लोज होना जरूरी है, विक्स से कुछ नहीं होता। अगर ये विक्स सिर्फ नीचे लगी होती फिर नहीं होता, एल्गोरिथम विक्स की रिस्पेक्ट नहीं करता इस सिनेरियो में। अब देखो मार्केट वापस ऊपर जाके कहां रुकी है, ये इधर कौन सा सेलिंग प्रेशर कौन सा इधर, ये तो टू द टेक वॉल्यूम बैलेंस के 50% पे रुकी है। फिर विक तकरीबन लोअर क्वाड्रेंट, फिर लोअर क्वाड्रेंट, ये दो बॉडीज किस खूबसूरती के साथ
वॉल्यूम, डेली के वॉल्यूम इम्बैलेंस के 50% पे रुक रही है, और विक कहां पे रुकी है? अपर क्वाड्रेंट पे। फिर अगली कैंडल ओपन ही वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ हुई है, तो वो नीचे कहां तक आई है? 50। ये आप लोगों को पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको मैंने अपनी तरफ से तो सबसे ज्यादा मोटा किया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं नजर आ रहा होगा। अगली कैंडल ओपन ही ऊपर हुई, 50% ब्रेक करके ओपन हुई, नीचे आई, तो जो डेली का वॉल्यूम बैलेंस उसका 50% एक हर्डल बन चुका है। नीचे बॉडी क्लोज हुई, अब फिर 50% ऊपर जाने से रोकेगा। ये बॉडी कहां पे रुक रही है? और ये विक अपर क्वाड्रेंट पे रुक रही है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर चली गई, अब वो फिर नीचे आने से रोक रहा है, 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 टू द टेक 50% पे डेली वॉल्यूम बैलेंस के विक्स रुक रही है 1 आवर की, वहां से फिर ऊपर निकल गई मार्केट। समझ आई ये बात की? इस तरह इसका रोल शिफ्ट होता है। फिर नीचे आई, बॉडीज तकरीबन टॉप पे रुक रही है, ये वाला तो सिनेरियो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। फिर फाइनली इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया। इस तरीके से आप लोगों ने वॉल्यूम इम्बैलेंस को देखना है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस मैं आप लोगों को मेयर्स चैम्बर में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये आप यहां पे सीख के उधर आ रहे हो। समझ आ रही है बात की? अब वॉल्यूम इम्बैलेंस अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ मिल रहा हो तो फिर क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? ये क्या है बताओ भाई? अब्दुल्ला भाई कैसे बताएं? लेक्चर सुन रहे हैं, अभी तो आया ही नहीं। चलो अपने अपने आप को बता दो। वॉल्यूम बैलेंस है, बॉडी टू बॉडी गैप, लेकिन नीचे फेयर वैल्यू गैप भी तो है। आप सिर्फ इस वॉल्यूम बैलेंस को अगर मार्क कर लोगे, फेयर वैल्यू गैप को छोड़ दोगे, तो फिर टू द टिक प्रिसिजन में नहीं जा पाओगे। जब वॉल्यूम बैलेंस फेयर वैल्यू गैप के साथ बन रहा हो तो फिर तुमने फेयर वैल्यू गैप को इंक्लूड करना है। इस तरीके से वॉल्यूम बैलेंस फेयर वैल्यू गैप मिक्स हो जाएंगे। अब फेयर वैल्यू गैप ही नहीं पता तो फिर क्या करोगे? इसलिए बोला पहले जाओ मेरी पीडीआर मैट्रिक्स में, इसमें जाओ, जाके ये देख के आओ, फिर आगे देखो वॉल्यूम बैलेंस। लेकिन अब्दुल्ला भाई अगर इधर विक होती फिर हम क्या करते? ये बंदा हमारा दिमाग पढ़ लेता है, हमारे दिमागों में सवाल आ रहा होता है, इसको कैसे पता चल जाता है, और ये दस्ती फिर उसका जवाब भी दे देते हैं। अब ये देखो, यहां पे वॉल्यूम बैलेंस है ना, विक भी है, बिल्कुल तुम्हारा यही सवाल है ना, हंस रहे हो? नीचे भी वॉल्यूम बैलेंस है, विक भी है, क्या करेंगे? बीच में फेयर वैल्यू गैप भी है। अब यहां पे मैं ये तो नहीं बताऊंगा ना कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे बनता है, बार बार बोल रहा हूं, जाओ जाके ये देख लो, आईसीडी फेयर वैल्यू गैप, क्या समझे? इसको मार्क करने का ठीक तरीका नीचे वाले वॉल्यूम बैलेंस से ऊपर वाले वॉल्यूम बैलेंस तक। अगर तुम लोग फेयर वैल्यू गैप में वॉल्यूम बैलेंस को इंक्लूड नहीं करोगे, इस तरीके से विक टू विक मार्क कर लोगे, तो ये जो मार्केट नीचे आई है, ये आ फेयर वैल्यू गैप में रही थी, तुम्हें किसी ने सही से सिखाया नहीं था। ये फेयर वैल्यू गैप में आई है, इसने एंट्री दी है, आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क नहीं करना आता क्योंकि आपने वॉल्यूम बैलेंस को इंक्लूड नहीं किया था। ये इसको इंक्लूड करना था ना साथ। ये अब सॉरी अब ये जैसे इधर आया, ये लॉन्ग है, मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा यहां पे लॉन्ग कर दो, कुछ भी कर दो, वैसे बता रहा हूं कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो ऑब्वियसली उसका जो काम है वो मार्केट को ऊपर भेजना है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम बैलेंस को इंक्लूड करना, इसमें एक और साइंस भी आ जाती है। कुछ लोगों के कान अब खड़े हो गए। ठीक, मैं अक्सर कहता हूं देखो, विक्स अगर ज्यादा बड़ी हो, ठीक है, ये वाली विक अगर ज्यादा बड़ी होती, फिर आपने वॉल्यूम बैलेंस को फेयर वैल्यू गैप में इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन कितनी बड़ी होती वो मैंने टीजीएस में बताया, ठीक है। बहरहाल जो भी है, आपको देख के पता चल जाना चाहिए। अगर विक लंबी है, जिस तरह ये लंबी सी विक है, अगर इधर लंबी सी विक होती तो फिर आप फेयर वॉल्यूम बैलेंस को फेयर वैल्यू गैप में इंक्लूड नहीं करोगे। छोटी छोटी विक्स हैं, आप फेयर वैल्यू गैप में वॉल्यूम बैलेंस को इंक्लूड करोगे। कंट्रोल जी कर करके थक गया हूं, वापस नहीं आ रहा। आ जा भाई, क्या मसला, क्या गलती क्या हो गई? अब ये भी वॉल्यूम बैलेंस है ना, आप अगर इसको यूं मार करके बैठ गए हो, और ये भी वॉल्यूम बैलेंस है, आप इसको यूं मार करके बैठ गए हो, ठीक है, मार्केट आई तो है इसमें, लेकिन मार्किंग आपने ठीक नहीं की हुई। आपको चाहिए कि आप पूरा एफवीजी मार्क करो,
اگر بہت زیادہ کیڑا ہے تو پھر والیوم امبیلنس بھی مارک کر لو اور پھر ساتھ میں ایف وی جی کو بھی مارک رکھو. ٹھیک ہے, پھر آپ کیا کر سکتے ہو, سوری یہ اوپر چلے گئے, پھر آپ دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہو ایف وی جی کے کیا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, لیکن اتنا اپنے آپ کو کھپانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف ایف وی جی کو مارک رکھو. اگر ایف وی جی آ رہا ہے والیوم امبیلنس کے ساتھ انکلوڈ کرو, بس یہ اوور آل اس ایف وی جی کو ٹچ کر کے اوپر جا رہا ہے. آپ نے اگر غلط طریقے سے وک ٹو وک ایف وی جی مارک کیا ہوا تھا تو آپ پھر خسارے میں غلطی پہ ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ بہت سمپل چیزیں ہیں. ابھی شاید آپ نئے نئے آگے سیکھ رہے ہو تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ سمپل چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ دل لگا کے دیکھو گے تو سیکھ جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو میئرز چیمبر کے لیے آپ لوگوں نے پی ڈی آر اے میٹرکس اور پہلے بگینر ٹریننگ گائیڈ دیکھو, پھر پی ڈی آر اے میٹرکس, یہ 2 پلے لسٹ ایٹ لیسٹ دیکھ لو. اس کے بعد آگے کی گیم میں میئرز چیمبر کے اندر آپ لوگوں کو ڈیلی بایس کے ساتھ ایک انٹری ماڈل دوں گا انشاءاللہ, جس سے آپ لوگ صرف بایس پہ نہ بیٹھے رہو. بغیر بایس کے کچھ نہیں ہو سکتا, بغیر انٹری ٹیکنیک کے ٹریڈنگ ہو سکتی ہے, کہیں نہ کہیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے. بغیر بایس کے ٹریڈنگ ہی نہیں ہو سکتی. بایس کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ مارکیٹ نے جانا کہاں ہے. پھر تو اینٹی ٹیکنیکس تو بہت ساری ہوتی ہیں بھائی, کوئی بھی یوز کر سکتے ہو. بایس صرف ایک ہی ہوتا ہے, یا اوپر یا نیچے. مارکیٹ یا تو اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تیسری کنسولیڈیشن ہوتی ہے, رینج باؤنڈ. اگر مارکیٹ تیسری چیز میں پھنسی ہوئی ہے, نہ اوپر جا رہی ہے نہ نیچے آ رہی ہے, کنسولیڈیٹ کر رہی ہے, تو تم کچھ نہیں کر سکتے اس دن. اس کو کہتے ہیں ہائی ریزسٹنس لیکوڈیٹی رنز یا آئی سی ڈی سیک اینڈ ڈسٹرائے پروفائل. ایسے دنوں میں کچھ نہیں کرنا. یہ بھی بتاؤں گا میئرز چیمبر میں, آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. روزانہ ہم فوریکس فیکٹری کو دیکھیں گے. فوریکس فیکٹری, یہ ہے فوریکس فیکٹری. یہ کیسے اس کے اوپر کیا فلٹرز لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پہلے بگینرز ٹریڈنگ گائیڈ دیکھو. اس میں نے سکھایا ہوگا نا فوریکس فیکٹری کیا ہوتا ہے. فوریکس فیکٹری کو دیکھنا بھی ایک کلاکاری ہے, یہ بھی ایک آرٹ ہے. فوریکس فیکٹری کے بغیر آپ کا ٹریڈ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ لی ہے اور آپ پہاڑی پہ گاڑی چلا رہے ہو. آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کس دن سی پی آئی نیوز آنی ہے اور آپ بیٹھے ٹریڈ کر رہے ہو, تو کارنیول رائڈ آپ کی گردن اڑا کے چلی جائے گی. اور سی پی آئی تو چلو مشہور ہے نا, یہ فیڈ چیئر وغیرہ, ان کے کیا کیا امپیکٹس ہوتے ہیں میں نے بتائے تو ہیں اپنے چینل پہ. لیکن فوریکس فیکٹری کو دیکھ کے روزانہ کس نظر سے آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے, یہ پوری ایک کلاکاری ہے, پوری کلاکاری ہے. اور یہ سب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے میئرز چیمبر میں انشاءاللہ روزانہ ایکٹیو رہوں گا. ٹی جی ایس میں روزانہ ایکٹیو نہیں رہتا, ٹی جی ایس میں روزانہ ایکٹیو رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, میئرز چیمبر ایک ایسی چیز ہوگی جس میں روزانہ, نہ تو میں روز یوٹیوب پہ ایکٹیو ہوتا ہوں, نہ میں روز گاڈ فادر سینکٹم میں ایکٹیو ہوتا ہوں. حالانکہ جو ٹی جی ایس ہے, گاڈ فادر سینکٹم ہے, وہ میری ٹاپ ٹیئر مینٹورشپ ہے, لیکن سٹل میں میئرز چیمبر میں روز ایکٹیو رہوں گا. اس میں آپ لوگوں کو ایل ایم ایس پورٹل کے اوپر لیکچرز ملیں گے, وہ اپلیکیشنز ہوں گی, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اور پھر ساتھ آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں ہوں گے. میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں انفارم کرتا رہوں گا کس لیول پہ نظر رکھو, کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, آج ٹریڈ کرنی ہے, آج نہیں کرنی, کیا چل رہا ہے. آپ لوگوں نے جو کچھ مجھ سے یوٹیوب پہ سیکھے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے مارکیٹ میں. جو صرف اور صرف پی ڈی آر اے میٹرکس دیکھ کے آئے ہوں گے اور بگنر ٹریڈنگ گائیڈ دیکھ کے آئے ہوں گے, ان کو آگے کی گیم ادھر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ کہتے ہو نہیں میں نے یہ بھی نہیں دیکھنی, پی ڈی آر اے میٹرکس بھی نہیں دیکھنی, بگنر ٹریڈنگ گائیڈ بھی نہیں دیکھنی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آلسی کتے ہو. مائنڈ کر رہے ہو میری بات کو تو کرتے رہو. اتنی سی بھی محنت نہیں کر سکتے تو مت آؤ میئرز چیمبر میں, کسی جگہ مت آؤ, کچھ مت کرو, تم کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں. ٹھیک ہے, سب کچھ بس وہ پکی پکائی دیگ مل جائے ایک کہ بھائی ہمیں خود سے کچھ ویڈیو نہ دیکھنی پڑے, پہلے کوئی اپنی لرننگ نہ کرنی پڑے, سب کچھ ادھر ہی مل جائے. کیا ادھر ہی مل جائے, میں ادھر کو انگلی سے پکڑ کے تم لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فوریکس فیکٹری کیا ہوتا ہے, ادھر یہ بھی بتاؤں کہ سوئنگ ہائی سوئنگ لو کیا ہوتا ہے, ادھر یہ بھی بتاؤں کہ سیشن کیا ہوتا ہے. وہ سب بتا تو دیا ہے ادھر بگنر ٹریڈنگ گائیڈ میں, ایٹ لیسٹ اتنا تو پتا ہونا چاہیے. اتنا بھی نہیں پتا, اتنا بھی جو ہے میں وہ ادھر اندر ہی بتاؤں, ادھر اندر تم آؤ ہی مت. بہرحال ملتے ہیں انشاءاللہ میئرز چیمبر میں. اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ چینل پہ پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہاں پہ شغل لگائیں گے. اور پورا آپ کی مرضی, آپ 1 مہینے کے لیے جوائن کرتے ہو, پورے سال کی اکٹھی بھی جوائن کر سکتے ہو, یا پھر 1 مہینے کے علاوہ 2 مہینے 3 مہینے, جب آؤ جب جاؤ, اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. 1-2 لیکچرز میں نے شغل میں دیے میئرس چیمبر میں, تو ابھی آپ لوگ پریشان مت ہوں, یہ شروع نہیں ہوئی. اور آپ لوگ اگر ابھی یہ ویڈیو 5 سال بعد دیکھ رہے ہو تو آپ سوچو گے کیا بول رہے ہیں, 1-2 لیکچرز دیے ہوئے چل کیا رہے, تو تب بھی آپ نے میرے واٹس ایپ چینل پہ ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے اگر زندگی دی, صحت دی, تو تب بھی یہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ چل رہی ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بولا کہ یوٹیوب پہ میں آپ لوگوں کو سب کچھ دے چکا ہوں. یہ جو لیکچر میں نے ابھی والیوم بیلنس دیے ہے, ٹیکنیکلی اس لیکچر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ میں نے یوٹیوب پہ سکھایا ہوا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ سر ہم نے ڈائریکٹ میئرس چیمبر یا ٹی جی ایس جوائن کرنی ہے. ٹی جی ایس کے اندر تو والیوم بیلنس کا obviously لیکچر دیا ہوا ہے, لیکن جو کہتے ہیں ڈائریکٹ میئرس چیمبر جوائن کرنی ہے اور ہم اتنا کچھ نہیں دیکھ سکتے, تو ان کو ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے کہ فیئر ویلیو گیپ اور والیوم بیلنس کیا ہے, اور اس کے اندر جو کچھ بتایا ہوا ہے بگنر ٹریڈنگ گائیڈ کے اندر, ٹھیک ہے. اس سے آگے کی سیٹلمنٹ انشاءاللہ میئرس چیمبر میں بن سکتی ہے. اب یہاں پہ بہت کھچڑی پک چکی ہے, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی بھائی یوٹیوب کا کانٹینٹ کیا ہے, گاڈ فادر سینکٹم کیا ہے, میئرس چیمبر کیا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں اس کے لیے بھی ایک پلے لسٹ بنا دوں, ٹھیک ہے. اس کی بھی مجھے ایک الگ سے پلے لسٹ بنانی پڑے گی جس میں بتاؤں کہ سیکوینس کیا ہے. اتنے کمنٹس یہ آئے ہوتے ہیں کہ سر یہ ہے کیا سب کچھ, وہ کیونکہ چکر یہ ہے کہ وہ نئے لوگ ماشاءاللہ آئے جا رہے ہیں چینل پہ, نئے لوگ آئے جا رہے ہیں. اب آپ سب تو ماشاءاللہ پرانے ہو نا, تو آپ کو تو میری رگ رگ سے واقف ہو کے کیا چل رہا ہے. جو نئے آ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ چل کیا رہا ہے, ادھر کچھ نہیں چل رہا بھائی. میرے واٹس ایپ چینل پہ جاؤ گے آپ کو پتا چل جائے گا, وہاں پہ سپورٹ ٹیم کا نمبر بھی ہے. لیکن ایسے ہی بلا وجہ سپورٹ ٹیم کو میسج کر دو کہ پھر جواب نہیں آئے گا, وہ سب کو تھوڑی جواب دے سکتے ہیں. تھوڑا اپنے دماغ کو بھی لڑایا کرو. واٹس ایپ چینل پہ جو لکھا ہوا ہے اندر جاؤ گے پتا چل جائے گا, وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ میں روزانہ آ کے روز لیکچر نہیں دے سکتا بھی ہوں تو نہیں دوں گا. وہ کام میں نے امورٹلز کارنیول میں کیا تھا, 8 سے 10 دن روزانہ آ کے آپ کو بایس بتایا تھا, لیکچر دیا تھا, لائنز ڈرا کی تھی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہی ہوا تھا. وہ کام میں روز نہیں کر سکتا. پھر لوگوں نے تقریباً میرا گریبان پکڑ لیا کہ سر آپ نے ہمیں پہلے اشارہ دیا تھا کہ میئرس چیمبر آئے گی, اس میں اسی طرح کی چیز ہوگی, ہمیں وہ سیکھنا ہے, ہمیں ساتھ لے کے چلیں. آپ ہمیں گاڈ فادر سینکٹم کی وجہ سے بھول گئے. اب یہ شروع ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے جو نہیں سمجھ آئی. ایک منٹ بھائی پانی پی لوں, پھر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ میرے یوٹیوب سے ہی سب کچھ سیکھ کے ٹھیک جا رہے ہو, ماشاءاللہ پروفیٹیبل جا رہے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بس ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یار جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ ہمیں روز کی مارکیٹ میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, ہم سٹک ہو جاتے ہیں. تو میئرس چیمبر اس لیے, اور پھر گاڈ فادر سینکٹم میں تو وہ سب کچھ ہے جو مجھے آتا ہے اللہ کے کرم سے. میئرس چیمبر میں وہ سب ہے نہیں, اور اس سب کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ گاڈ فادر سینکٹم تو ذہنی بیمار لوگوں کے لیے جو میری طرح پاگل ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ہی پتا ہو کہ ایک ایک کینڈل رکے گی کہاں پہ جا کے, ٹھیک ہے. میئرس چیمبر میں ہم چیزوں کو سمپل رکھیں گے, روزانہ کا بایس ڈسکس کریں گے, آپ لوگوں کو ویڈیو ملے گی انشاءاللہ, روز لیکچر ملے گا, اور پھر آپ لوگوں کو گروپ کے اندر سگنلز کی نظر میں, اس کو سگنل سروس ایسے مت سمجھ لیں, اپنے آپ کو سگنل کی محتاجی سے نکالیں. میں بتانے کی کوشش کروں گا, اگر سگنل سروس کے چکر میں یا اس نظر سے اس کو دیکھو گے یا اس چکر میں بیٹھے رہو گے, کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں. اپنے دماغوں کو خود استعمال کرو, دماغوں کو, اپنے جو دماغوں میں زنگ لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو. یہ موقع آپ کو مل رہا ہے, یہ نہیں پتا کب تک چلے گی, کیونکہ اس پہ لوڈ بہت زیادہ ہے. اس کے چارجز پہلے میں نے زیادہ رکھے تھے, اسی لیے رکھے تھے کہ بھائی لوگ کم آئیں گے, لوگوں کو مینج کرنا آسان ہوگا. پھر سب نے کہنا شروع کر دیا عبداللہ بھائی آپ گاڈ فادر سینکٹم کے بعد ایک یہ میئرس چیمبر ہمیں ایک امید تھی, ایک آسرا تھا کہ چلیں ہم یہ جوائن کر لیں گے, لیکن آپ نے اس کے بھی چارجز ایسے رکھ دیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عبداللہ بھائی تو ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس کے چارجز کتنے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے واٹس ایپ چینل پہ انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی, تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, کامیاب کرے. اللہ حافظ, خدا پامان.